السلام علیکم، میں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ قادری NNI نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا 5واں شیعہ نیشنل اسلامک کوئز کمپٹیشن کا انعقاد عمل میں لایا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کے کوئز کمپٹیشن سے نوجوان نسل میں ان میں ایک تیاری پیدا ہوتی ہے، ان میں ایک جہتی پیدا ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو اس طرح کے کوئز کمپٹیشن میں حصہ لینے سے ان کو اس بات کا فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ان کا مسلک شیعہ ہے، اور ان کو اپنے مسلک اور اپنے دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس طرح کے کوئز کمپٹیشن میں جو ہمارے بیٹیاں اور بیٹے حصہ لیتے ہیں، وہ عمر کے جس حصے میں ہے، اس عمر کے حصے میں اگر وہ جن چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اس دین میں تاثیر یہ ہے کہ اگر نوجوان نسل کو ہم اس دین کے معلومات ان کو فراہم کرتے ہیں یا ان کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ زندگی بھر وہ دماغ میں ان کی رہتی ہے، ان کی زندگی کے طور طریقے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو کہ اس طرح کا ایک کلہن سطح پر انہوں نے ایک تیسرا شیعہ کوئز کمپٹیشن کا انعقاد عمل میں لایا، اور مجھے ابھی جناب عباس صاحب بتا رہے تھے کہ 3000 سے زیادہ نوجوانوں نے، ہماری بیٹے بیٹیوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس میں سے 20 یا 22 کوالیفائی ہوئے ہیں، جس میں ماشاءاللہ 18 ہماری بیٹیاں ہیں اور 2 ہمارے بیٹے ہیں۔ تو میں ان تمام جنہوں نے کوالیفائی کیا ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ابھی میں بیٹھ کر ایک سوالات اور جوابات اس کمپٹیشن کے سن رہا تھا، تو یقیناً یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس دور میں جہاں پر ہمارے نوجوان سب سے پہلے ان کی زندگی میں اگر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو سیل فون سے، آئی پیڈ سے ہوتی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے ماحول میں لوگ پڑھنا بھول چکے ہیں۔ آج کتابیں اٹھا کر کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ شوق ہو گیا ہے کہ وہ یا تو کسی کا ویڈیو سن لیں یا پھر کسی اور پر کسی اور چیزوں کا اس کو دیکھتے رہیں، جس سے نہ تو ان کے دین کو فائدہ ہوتا، نہ ان کے ایمان کو فائدہ ہوتا۔ مگر یقیناً اس طرح کے کمپٹیشنز کا انعقاد عمل میں لایا جانا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، قابل مبارکباد ہے، اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں جس جماعت کا سپاہی ہوں، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی آئی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے اور آگے بھی رہے گی کہ ہم اپنے اپنے مسلک پر چلیں، اپنے اپنے فقہ پر چلیں، مگر جہاں پر ہم کو مل کر چلنا ہے وہاں پر ہم تمام کو اپنے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، ان میں بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم شدت پسند کہنا غلط ہے، جو صرف نفاق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ہم کو بچ کے رہنا ہے۔ فقہی اختلافات ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اب قرآن کے بارے میں آج سے تھوڑے دن پہلے دلی میں ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور بولے کہ میں آپ کی ایک تقریر سنا جو یہیں پر شاید تقریر ہوئی تھی، ہمارے مرحوم دوست عباس صاحب جب زندہ تھے، تو خیر آ کر بڑی گفتگو کرے
اور بولے کہ نہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم شیعوں کے بارے میں. بولا کیا نہیں معلوم؟ تو بولے نہیں نہیں صاحب آپ جاتے ہیں. میلا ایک بات سنیے, آپ کو کیا معلوم ان کے بارے میں؟ تو خیر وہی حماقت پاگل پنے کی بات گفتگو کیے, تو ان کا نام میں لکھ کے رکھا. نہیں خیر اب بولوں گا تو مشکل ہو جائیں گی. تو خیر میں ان سے قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو وہ ہمیشہ وہ بولے نہیں وہ 40 سورے ہے. میرا کام ہے. کون بولے؟ میرا ایک بات سنو, یہ میرے گھر میں دلی میں تفسیر المیزان ہے, اور جس کو علامہ طباطبائی لکھے ہیں, میلا اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ 30 پارے اللہ کا کلام ہے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں نماز, میلا نماز 5 وقت کی ملا کے پڑھتے. میلا آپ کو جب نہیں معلوم تو آپ پڑھو, مگر آپ صرف شر پیدا کرنا چاہتے ہیں اختلافات پیدا کر کے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں ایک دوسرے کو. جب اللہ کو ماننے والے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں, صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں, اہل بیت کو ماننے والے ہیں, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کو ماننا. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں پہلے بھی کہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں فقہی اختلافات ہو سکتا ہے شیعہ سنی میں, مگر اہل بیت کی محبت پر تو اختلاف نہیں ہو سکتا, اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. اور اگر جو کوئی اہل بیت کی محبت سے اختلاف کرے گا تو پھر اس میں رہے گا کیا؟ کھوکھلا ہو جائے گا وہ. تو یہ کوششیں ہم کو کرنا ہے, ایسے طاقتوں سے ہم کو ہوشیار رہنا ہے جو ہماری نظریں ہمارے دین کے دشمن سے ہٹانا چاہتی, جو ہمارے اسلام کے دین کے دشمن ہے, جو ہماری تہذیب تمدن ہمارے اتحاد کے دشمن ہے. اور یہی بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین یہ بات کرتی آئی ہے, اور میں پھر سے آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے صحیح معنوں میں کئی مسلم اراکین پارلیمان کامیاب ہوئے, مگر میں یہ بات جناب حنیفہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جو لداخ سے MP بنے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے. تو اس پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں جو 4% مسلمان MP جیت کر آئے, اگر حقیقی معنوں میں جو پورے مسلمانوں کے شیعہ سنی کو ووٹ حاصل کیے, ایک اسد الدین اویسی ہے, دوسرے حنیفہ صاحب ہیں. کیونکہ ان کی کامیابی آسان کامیابی نہیں تھی حنیفہ صاحب کی, بلکہ پوری پارلیمنٹ میں جتنے MPs کامیاب ہوئے, میری نظر میں اگر آپ 5 اراکین پارلیمان کو نکالیں گے تو میں کہوں گا کہ حنیفہ صاحب کی سب سے بڑی کامیابی تھی. اور وہاں پر BJP نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہیے, مگر الحمدللہ وہاں پر تمام لوگ متحد ہو گئے. وہاں پر شیعہ کے 2 گروپ تھے, وہ بھی متحد ہو کر, سنی مسلمان بھی جو تھوڑے موٹ ہے وہاں پر, سب متحد ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں کامیاب کرنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ماشاءاللہ سے ان کے پاس ایک تڑپ ہے اپنے پارلیمانی حلقے کے تعلق سے, بڑی کوششیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, اور ہم بھی حنیفہ صاحب کے ساتھ ہیں. میں بھی ان سے بات کر رہا تھا. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم تمام کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا ہے. یقیناً ہم اپنے اپنے مسلک پر چلیں گے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر ہماری نظریں ان سے کبھی ہم نہیں اٹھا سکتے جو ہمارے کھلے دشمن ہیں. مثال کے طور پر وقف کا قانون بنانا چاہتی ہے BJP کی حکومت. اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون بنے گا تو نہ سنیوں کے پاس کچھ بچے گا, نہ شیعوں کے پاس کچھ بچے گا. ہر چیز حکومت اس کو قبضہ کر لے گی, حاصل کر لے گی. مگر میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ 99% سنی اور شیعہ اس وقف بل کی مخالفت کر رہے ہیں. الحمدللہ مگر 1% ہیں جو ابن الوقت ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو سلام کرنا, نمستے کرنا, جھکنا, خیر کوئی بات نہیں. مگر 99% سنی اور شیعوں نے مل کر
اس وقف بل کو ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حکومت کا مقصد قانون بنانا وقف کی جائیداد کو بچانا نہیں ہے، بلکہ وقف کی جائیدادوں کو چھیننا اس کا مقصد ہے، چاہے وہ درگاہ ہو، خانخواہ ہو، یا کوئی چیز بھی ہو، مساجد ہو، چاہے مساجد شیعہ کے ہوں یا سنی کے ہوں۔ تو یہ حکومت بی جے پی کا مقصد ہے، اور ہم اپنے اتحاد سے انشاءاللہ تعالی ان کو شکست دیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہو گیا وہ ہلاک ہوا۔ تو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم کو اس بات کا فخر ہے۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، امام جعفر الصادق نے اس کی تفسیر میں کہا کہ وہ اللہ کی رسی اہل بیت ہے، تم ان کو تھام لو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہمارے اس اتحاد کو دائم اور قائم رکھے۔ اور میں آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے جس اصول کو قائم کیا تھا، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور کل بھی مستقبل میں رہے گا۔ تو آپ تمام کو بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے اختلافات کو اللہ کم کرے، اور میری اللہ سے خاص طور سے دعا ہے کہ جو طاقتیں فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں اور جو طاقتیں اسرائیلیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس مقصد میں کامیابی دے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جو طاقتیں اس فلسطینیوں کو ایک آزاد مملکت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کا اور ہمارا دینی خواب ہے، اللہ ہماری زندگیوں میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کو ان ظالموں کے چنگل سے اللہ آزاد کر دے۔ میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔